ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا کوئی مستقل گھر نہیں ہے، یہ چند دنوں کا سرایہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ خوب یاد رکھو، چند سانسوں کی مہلت ہے، یہ دنیا چند لمحوں کی فرصت ہے۔ یہاں جو آیا ہے یقین مانو وہ ضرور جائے گا، اسے جانا ہوگا، اسے جانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے ایک دن اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے پاس اسے جانا ہے۔ ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ نے فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کی تمام چیزوں پر فنا طاری ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو میرے دوستو، ذرا غور سے سننا۔ میں کہہ رہا تھا کہ جو پیدا ہوا ہے اس دنیا میں وہ مرے گا، اور جو جی رہا ہے وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ساری چیزیں فانی ہیں، تو کیوں لوگ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں؟ مالدار لوگ اپنے مال پر اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اترا کر چلتے ہیں، ان کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین پر نہیں کہیں اور رہتے ہیں۔ وہ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو غریب مسکین سمجھتے ہیں، نکما ناکارہ سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ وہ غریبوں سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، تمیز سے بات نہیں کرتے ہیں۔ تمیز نام کی ان کے یہاں کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مالدار ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جس کی خواہش ہمیں ہوگی وہ ہم خرید سکتے ہیں۔ ہر سال ہم نئے نئے آئی فون خرید سکتے ہیں، 16، 17، یعنی ہر سال ایک نیا آئی فون لانچ ہوتا ہے، تو ہر سال ہم نئے نئے آئی فون خرید سکتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں خرید سکتے ہیں، جو گاڑیاں ان کی ساتھ پشتوں نے نہیں دیکھی، ہماری ساتھ پشتوں نے نہیں دیکھی ہوگی، ایسی گاڑیاں ہم خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلوں ہیں، سب کچھ ہیں، ہم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہم سب سے زیادہ کامیاب انسان ہیں۔ ان کے خیال میں یہی ہے کہ ہمارے پاس تو ساری چیزیں ہیں، تو سب سے زیادہ کامیاب انسان ہم ٹھہرے۔ کامیابی نے گویا کہ ہمارے قدم چوم لیے۔ اور آپ مجھے بتاؤ، کیا یہی کامیابی کی ڈیفینیشن ہے؟ کیا یہی کامیابی کی تعریف ہے، جیسا کہ یہ مالدار لوگ، متکبر لوگ، پیسے والے لوگ سمجھتے ہیں؟ کیا یہی کامیابی ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ آج کا انسان کامیابی کو چند ظاہری چیزوں میں تلاش کر رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں مل جائیں تو لائف سیٹ ہے، زندگی بن جائے گی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں لوگ کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بالترتیب بتاؤں گا، آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ آپ سے درخواست ہے، آپ بور نہ ہو، دل کے کانوں سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ کو ایک سبق ملے گا۔ آپ یہ سمجھ کر بیٹھیں کہ آپ مجھ سے سبق حاصل کر رہے ہیں، اور ناچیز آپ کو کچھ یعنی دین کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل لوگ کامیابی کو چند ظاہری چیزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک پیسہ ہے، دولت ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا، بس بینک بیلنس ہو جائے، کروڑوں آ جائے، لاکھوں آ جائے، پھر زندگی سیٹ ہے۔ اسی طرح
ایک بڑا بزنس ہو، ملٹی نیشنل کمپنی ہو، ڈالر اکاؤنٹ میں بن جائے، ٹھیک ہے نا، ڈالر اکاؤنٹ ہو، شیئر مارکیٹ میں قبضہ حاصل ہو جائے، سرمایہ کاری ہو، یہ ساری چیزیں اگر ہو جائیں تو زندگی سیٹ ہے۔ اسی طرح میرے بھائی بعض لوگ بنگلے اور عالیشان گھر کو کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ ایک دو منزلہ گھر ہو، ایک بڑا سا گھر ہو جسے دیکھ کر راستے سے گزرنے والے لوگ عش عش کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ یار کیا گھر ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ کا ہوگا، کتنے کروڑ کا ہوگا، کاش ہمارے پاس بھی ایسا گھر ہوتا۔ اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا سا فارم ہاؤس ہو، ماربل کا فرش ہو، گھر میں، باتھ روم میں، کچن میں، ہر جگہ ماربل ہی ماربل ہو۔ اسی طرح ایک بڑا سا سوئمنگ پول ہو جس میں ہم بھی نہائیں، ڈبکی لگائیں، اور ساتھ میں جو ہے ہماری گرل فرینڈ بھی نہائیں، مزے کریں، عیاشی کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں مہیا ہو جائے تو زندگی بن جائے گی، لائف بن جائے گی، اور زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے، یہی تو ہے لائف کی انجوائے۔ اسی طرح بعض لوگ ڈگریوں پر مرتے ہیں، عہدوں پر مرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک ہی گول ہے، ایک ہی مقصد ہے، بس میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ بس اوقات ماں باپ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے، بس میرا بیٹا کسی طرح ڈاکٹر بن جائے، چاہے ہتھوڑا چھاپ ہو، نیم حکیم خطرہ جان کی طرح ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ کما سکیں۔ ان کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے، خدمت خلق ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان ڈاکٹر اس لیے بنتا ہے تاکہ انسانیت کی وہ خدمت کر سکے، مگر آج کے دور میں جھولا چھاپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، جو انسانیت کی خدمت تو دور کی بات، بلکہ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے کسی طرح ڈگریاں حاصل کر کے ڈاکٹر بن رہے، پیسہ خرچ کر کے ڈاکٹر بن رہے۔ او بھائی اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہی ہے تو صحیح سے سلیقے سے پڑھائی کر کے بنو، ڈگری صحیح طریقے سے حاصل کرو، اپنی محنت سے حاصل کرو، نہ کہ پیسہ دے کر، تو تبھی انسان کو فائدہ ہوگا، انسانیت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی سمجھتا ہے کہ میں بس انجینئر بن جاؤں، میرے جینے کا مقصد پورا ہو جائے گا، ہم نوٹ چھاپیں گے، بہت کچھ کریں گے۔ اسی طرح کسی کی ڈریم ہوتی ہے، کسی کا خواب ہوتا ہے پروفیسر بننا، IAS آفیسر بننا، اور کسی کا خواب ہوتا ہے پولیس بننا، پولیس افسر بننا، اور انہی تمام چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ یہی اصل کامیابی۔ اسی طرح میرے بھائی اللہ حفاظت کرے کہ آج کے زمانے میں کامیابی سکسیس کا نیا معیار بن گیا ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے وہ معیار کیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ سن کر بہت زیادہ حیران ہوں گے۔ آج کے زمانے میں کامیابی کا ایک نیا معیار یہ ہے کہ یوٹیوب سبسکرائبر۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا ہے، جس کے سبسکرائبرز آج کے یعنی آج کے دور میں جتنے زیادہ ہیں وہ بہت بڑا کامیاب انسان مانا جاتا ہے۔ اسی طرح فیس بک فالوورز، انسٹاگرام لائکس، آج کل تو لوگ فیس بک میں وائرل ہونے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں، حیا کی چادر اتار پھینک دیتے ہیں۔ لڑکیاں اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے حیا کی چادر اتار پھینک دیتی ہے، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، پھر وہ آگے سے یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اللہ اکبر! کیا ہو گیا ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو کیا ہو گیا؟ ایسی ایسی باتیں ان تک کس نے پہنچائی ہے؟ انہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ ان کی زبان میں یہ ساری باتیں ہیں، ان کی زبان میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یار ہم یعنی تمہارے جسم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسلام نے تمہیں ایک مقام دیا ہے، ایک کردار دیا ہے، ایک اخلاق دیا ہے، تو اسلام نے جو تمہیں عزت اور مقام دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ تو اگر تم مسلمان ہو تو اس بات کا ذرا خیال کرو کہ اسلام نے جو ہمیں عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو رتبہ دیا ہے، اس بات کا ذرا خیال کرو کہ اگر میں اس طرح کروں گی، اور اسی طرح گھر والوں کا ذرا خیال کر لیا کرو کہ اگر میں سر عام فیس بک میں اور بغیر کپڑے یا پھر یعنی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر آؤں گی تو میرے گھر والے کیا سوچیں گے، میری سوسائٹی
کیا سوچے گی؟ معاشرے والے کیا سوچیں گے؟ میرے والد کی ناک کٹ جائے گی، میرے بھائی کی ناک کٹ جائے گی، ذرا یہ سوچ لیا کرو کم سے کم۔ میری پیاری بہنیں، آپ بات نہیں سمجھتی ہیں، آپ کو غلط سبق پڑھایا گیا ہے کہ لباس سے کچھ نہیں ہوتا، ساری چیزیں نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جس طرح مرد آزاد ہے تم بھی آزاد ہو۔ یہ کس نے تمہیں سبق پڑھا دیا؟ تم آزاد ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یعنی چھوٹے چھوٹے کپڑوں پہ آ جاؤ۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا میں کیا بتاؤں، آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک فحاشی کا اڈا بن چکا ہے، فحاشی کا اڈا۔ اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے میرے پیارے نوجوانوں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، مگر آپ سے میری درخواست ہے، التماس ہے میرے پیارے نوجوانوں، ان چکروں میں کبھی مت پڑنا۔ اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کبھی ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ اگر آپ واقعتاً اچھی ویڈیوز بنا رہے، اسلامک ویڈیوز بنا رہے اور اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے ویڈیوز بنا رہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، آپ کی ارننگ بھی ہوگی، وہ بھی حلال۔ مگر وائرل ہونے کے لیے، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، اور آپ یہ چاہیں کہ مجھے دیکھ کر 100 لوگ، 1000 لوگ تالیاں بجائیں گے، جس طرح سیلیبریٹیوں کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جاتے تالیاں بجاتے ہیں، ان کی طرح ہماری بھی لائف سٹائل ہو، نہیں نہیں، اس میں کچھ نہیں رکھا یار۔ ان سے جا کر پوچھو، ان کے دل سے جا کر پوچھو کہ ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے نا؟ ہم ظاہر پر فوکس کرتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جیسی لائف ہونی تو، اگر ہو تو لائف ہو تو ان کی جیسی زندگی ہو، تو ایسی زندگی ہو، مزے کی زندگی، عیاشی کی زندگی، 1000 لوگ کھڑے ہیں قطار لگا کے۔ نہیں بھائی، یہ صرف دکھاوے کی زندگی ہے۔ شاعر کہتا ہے، نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ یہ ساری دنیا کی چمک دمک ہے اور کچھ نہیں ہے، بظاہر چمک دمک ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے دل سے جا کر پوچھیں نا، دل میں سکون ہی نہیں ہے۔ پیسہ ہے، فیم ہے، نام ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، مگر سکون نام کی چیز ان کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ ایسا کرو گے نا، آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سے لوگ بڑی نوکری، طاقت، پاور کو کامیابی سمجھتے ہیں، سرکاری عہدہ، سیاسی طاقت، لیڈرشپ، پروٹوکول، سیکورٹی گارڈ، لوگوں کا جھک کر سلام کرنا، سلام ٹھوکنا، ان چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں میرے بھائی۔ اسی طرح بہت سے لوگ خوبصورتی اور فیشن کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں، ہمیشہ برانڈیڈ کپڑے، قیمتی گھڑیاں، نئے نئے موبائل، آئی فون 16، 17، S24، S25، سیمسنگ گیلیکسی، اسی طرح آئی فون پرو میکس، انہی چیزوں میں وہ الجھے ہوئے ہیں اور انہی چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح لڑکیاں میک اپ، اسٹائل، ان تمام چیزوں میں الجھی ہوئی ہیں اور انہی چیزوں کو کیا سمجھ رہی ہے؟ کامیابی سمجھ رہی ہے۔ آج لوگ ظاہری چمک دمک کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ کامیابی۔ میرے پیارے بھائی، کیا کیا بتاؤں، لوگ کن کن چیزوں کو آج کامیابی کا معیار سمجھ بیٹھے ہیں۔ بعضوں کو تو بیرون ملک جانا بھی آج کے دور میں کامیابی لگتا ہے، بعضوں نے یعنی باہر کنٹریز میں جانے کو کامیابی کا معیار بنا دیا ہے۔ بہت سوں کا خواب ہے امریکہ جانا، دبئی، لنڈن، یوروپ، کینیڈا جانا، یہ خواب ہے، لوگوں کا خواب ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم ان کنٹریز میں پہنچ گئے تو ہماری لائف بن جائے گی، ہمیں جینے کا سلیقہ ملے گا۔ وہ کتنے سلیقے مند ہیں، ایپسٹین فائل کے کھلنے کے بعد سب کو پتہ چل گیا کہ باہر کنٹریز والے فارینر کتنے سلیقے مند ہیں، وہ سب کو معلوم ہو چکا ہے۔ تو بہت سوں کا یہ خواب ہے کہ ہم باہر جائیں گے، باہر کنٹریز میں جائیں گے۔ جو گئے ہیں نا، ان سے جا کر معلوم کرو ان کے ساتھ کیا حال ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ کامیابی کی کنجی ہے کہ باہر کنٹریز میں جائیں گے، ہم پیسے والے بنیں گے، اچھی لائف سٹائل جئیں گے، اور ان کے نزدیک یہی ہے کامیابی، مگر یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کیا کامیابی انہی چیزوں میں منحصر ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ۔
ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، کیا اصل کامیابی یہی ہے؟ کیا اس کامیابی کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے؟ میرے پیارو، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل کامیابی کا معیار کیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے دور رکھا گیا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے دور رکھا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی اصل کامیاب ہے، اس کو کامیابی مل گئی۔ دراصل یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، امتحان کی زندگی ہے۔ یہاں ہم مزے کرنے کے لیے نہیں آئے، عیش و آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اپنی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے آئے۔ جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا اور نبی کی سنتوں کو مان کر اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے گا، اور وہی شخص اصل میں کامیاب ہے۔ اسی کا ذکر آیا ہے اوپر کی آیت میں، جس کو میں نے ابھی پڑھی ہے، یعنی فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو آگ سے دور رکھا گیا، یعنی جس کے مقدر میں جہنم نہیں ہے، جس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، وہی اصل کامیاب ہے، وہی اصل کامیاب انسان ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، دنیا کی یہ عزتیں، شہرتیں، پیسے، بینک بیلنس، گاڑیاں، ڈگریاں، عہدے، زمین جائیداد اور یہ دنیاوی کامیابیاں سب کچھ دھوکہ ہے، اگر ان کے ساتھ اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ اگر اللہ راضی نہیں ہے، اللہ ناراض ہے، تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، ان کی کوئی وقعت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ ساری چیزیں کافر کو بھی تو حاصل ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کا منکر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس آپ سے زیادہ پیسے ہیں، آپ سے زیادہ مال و دولت ہیں، آپ سے زیادہ اچھی لائف سٹائل ہیں، آپ سے زیادہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، پیسے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، ٹھیک، حرام چیزیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، یعنی دنیا کی عیاشی کے جتنے سامان ہو سکتے سب کچھ ان کے پاس ہے، مگر اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ ان سے خوش نہیں ہے، ایمان کی دولت ان کے پاس نہیں ہے۔ تو جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو ان کی تو بات ہی ہم نہیں کر رہے ہیں، ان کی بات ہی کچھ، ان کی بات کر کے کیا فائدہ؟ آپ کے پاس ایمان ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو اللہ کی رضا کے بغیر یہ ساری چیزیں، یعنی دنیا کی عزتیں، شہرتیں، پیسے، بینک بیلنس، گاڑیاں، ڈگریاں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، کہ یہ ساری چیزیں بھی ہیں، دولت بھی ہیں، شہرت بھی ہیں، مگر اللہ بھی راضی ہیں، اللہ کے حکم احکام کو فالو کر کے تم نے زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے، اور نبی کی سنتوں کے پابند ہے، تو اگر ساری چیزیں ہیں، اللہ کی رضا بھی شامل ہے، تو بہت خوشی کی بات ہے نا۔ مگر اگر یہ ساری چیزیں ہیں مگر اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ خوش نہیں ہے، اللہ ناراض ہے، تو کوئی فائدہ نہیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی، دنیا کی عزت، شہرت، نام، یہ سب کیا ہیں؟ وقتی ہیں، اگر ان کے پیچھے تقویٰ نہ ہو۔ یاد رکھو، دنیا کی شہرت جو ہے نا، چند دنوں کی ہے، ایک وقت تک ہی انسان کا نام رہتا ہے، شہرت باقی رہتی ہے، ایک زمانے تک انسان کا عروج کا دور رہتا ہے، پھر اس کے بعد ختم، لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فیمس انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہوتا تھا، اب اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ توانائی نہیں ہے، وہ کمزور ہو چکا ہے، وہ کسی کام کے قابل ہی نہیں بچا ہے، تو اس کا بازار ختم ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ کام کے قابل ہی نہیں بچا، اسے کوئی کام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کی حالت بدتر ہو جاتی ہے، اس کے فینس اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو، یہ تو بڈھا ہو چکا ہے، اس کے بس کا کوئی کام کرنا نہیں ہے، اس کے بس کا کوئی فلم بنانا نہیں ہے، اگر وہ فلمی اداکار ہے، ٹھیک ہے،
اگر وہ سنگر ہیں تو ایک وقت پہ جا کے جو گلے کی آواز ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یعنی اسے سپورٹ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، اس کو سننے والے کوئی نہیں ہوتا، تو ایک وقت پہ جا کے وہ انسان کیا ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، پھر کچھ دنوں میں وہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ ہے ایک کامیاب انسان کی لائف، ایک ایسا کامیاب انسان جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے۔ یہ ہے اس کی زندگی کہ آخر میں یعنی زندگی کے آخری ایام میں وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، نہ دنیا کا بن سکا نہ آخرت کا بن سکا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کیا آپ کو بھی ایسی زندگی چاہیے؟ بولو نا، آپ کو چاہیے ایسی زندگی؟ کہ ایسی زندگی جس میں نہ اللہ ہو، نہ اللہ کے نبی ہو، نہ اللہ کے احکام ہو، نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اسلامی کلچر نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایسی زندگی چاہیے؟ نہیں، ایسی زندگی نہیں چاہیے ہمیں۔ یاد رکھو، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جو کہ ہمیشہ کی ہے۔ انسان یہاں امتحان کے لیے آیا، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کا بنایا ہے، امتحان کا۔ یہاں ہم اور آپ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایک سوال ہے، اور ہمارا ہر عمل ہمارا جواب ہے۔ قیامت کے دن نہ دولت کام آئے گی، نہ عہدہ کام آئے گا، نہ خاندان کا نام کام آئے گا، وہاں صرف میرے بھائی اعمال کام آئیں گے، اعمال کے علاوہ کچھ کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، مرتبے والا وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا وہی سمجھا جاتا ہے، مرتبے والا وہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہوں، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، دنیاوی اعتبار سے وہی سب سے زیادہ مرتبے والا سمجھا جاتا ہے۔ اسے لوگ سلیوٹ کرتے ہیں، سلام ٹھوکتے ہیں، جب وہ گزرتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ مگر یہ دنیا کی بات ہے، دنیا ختم ہونے کے بعد اللہ کے نزدیک اگر کسی چیز میں عزت ہے، تقویٰ ہے، یعنی مرتبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا شخص، مرتبے والا شخص وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہی شخص ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کامیابی کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے، پیسہ نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، کلر نہیں ہے، آپ گورے ہیں ہم کالے ہیں تو کیا آپ کامیاب ہیں؟ کیا آپ یعنی اللہ کے نزدیک آپ کو آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے؟ کالے گورے کا اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، تقوی کا اعتبار ہوتا ہے، وہاں تو تقویٰ چلتا ہے۔ جتنا تقویٰ ہوگا اسی اعتبار سے آپ کا یعنی آپ کی پوزیشن ہوگی، آپ کا معیار ہوگا، آپ کا رتبہ ہوگا۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے، عاجزی ہے، سچائی ہے، حلال کمائی ہے، والدین کی خدمت ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آج ہم نے کامیابی کا مفہوم ہی بدل دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری ویڈیوز وائرل ہو گئیں تو ہم کامیاب ہیں۔ دیکھو، ویڈیوز کا وائرل ہونا یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، بلکہ خوشی کی بات ہے۔ اگر آپ کی ویڈیوز اسلامک ویڈیوز ہیں اور آپ اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اپنے چینل کے ذریعے دوسروں تک اسلام کو پہنچا رہے ہیں، اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسلامک احکام کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں دنیا تک پہنچا رہے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، اور یہ اس میں اجر و ثواب ملے گا آپ کو، یہ کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کسی کا مقصد ہی صرف ویڈیوز وائرل کرنا ہے، اور چاہے کیسی ویڈیو، چاہے اس میں یعنی کپڑے اتارنا پڑ جائے، کسی کا مقصد ہی ہوتا ہے نا بس ہمیں وائرل ہونا ہے۔ ایک مختصر سا قصہ سنا دوں آپ کو۔ ایک شخص تھا جس کو وائرل ہونے کا بڑا شوق تھا، اور اس کے گاؤں میں ایک کنواں تھا۔ اس نے سوچا اس سے بہتر موقع مجھے نہیں ملے گا۔ ہمیشہ اچھا کام کر کے وائرل نہیں ہوا جاتا ہے، مشہور نہیں ہوتا ہے انسان،
کبھی کبھار برا کام کر کے بھی انسان مشہور ہو جاتا ہے۔ تو اس نے جا کر اس کنویں میں پیشاب کر دیا۔ کسی ایک بندے نے اسے پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب اسے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے جا کر پورے گاؤں والوں کے سامنے اس کے بارے میں بتا دیا کہ فلاں شخص نے آج گاؤں کے کنویں میں پیشاب کیا ہے۔ اب سارے لوگ اس کے پیچھے اور وہ سامنے سامنے، حالانکہ اس حرکت سے پہلے اسے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اس کام کی وجہ سے، اس حرکت کی وجہ سے اسے ہر کوئی جاننے لگا ہے، سارے گاؤں والے جاننے لگے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اتنا بڑا بے حس انسان ہے۔ چلو بے حسی صحیح، نکما ناکارہ صحیح، مگر لوگ تو جاننے لگے نا۔ اس کی خواہش یہی تھی کہ بس مجھے کسی طرح لوگ جاننے لگے، پہچاننے لگے۔ تو اگر کسی کا مقصد صرف ویڈیوز ہی وائرل کرنا ہے اور اس سے پیسے ارن کرنا، چاہے وہ حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو، تو یاد رکھو یہ کامیابی نہیں ہے، اسے کامیابی نہیں کہتے ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ دنیا تک محدود ہے۔ قیامت کے دن یہ شہرتیں اور اسی طرح یہ تالیاں نہیں بجیں گی۔ یہ جو تم شہرت کے دیوانے بنے پھرتے ہو نا، یاد رکھو وہاں کوئی تالیاں نہیں بجیں گی۔ وہاں حساب ہوگا، پراپر حساب ہوگا۔ وہاں لائکس نہیں گنے جائیں گے، وہاں تو صرف اعمال تولے جائیں گے۔ وہاں فالوورز نہیں پوچھے جائیں گے کہ یہ بتاؤ تمہارے دنیا میں کتنے فالوورز تھے، فیس بک میں کتنے فالوورز تھے اور انسٹا میں کتنے فالوورز تھے، 1 ملین یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ اب اگر بتانے لگے کہ میرے فیس بک میں 10 ملین تھے اور انسٹا میں یعنی اس سے زیادہ ملین تھے، تو کیا آپ جنت کے حقدار بن جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس دنیا میں ملین کے اعتبار سے، فالوورز کے اعتبار سے یا سبسکرائبرز کے اعتبار سے انسان کی وقعت، انسان کے لیول کا اندازہ لگایا جاتا ہے، مگر وہاں تو تقویٰ چلے گا، وہاں تو اعمال بولیں گے، وہاں تو اللہ کا فضل و کرم بولے گا۔ وہاں اعمال طے کریں گے اور اللہ کا فضل و کرم طے کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے نوجوانوں، اپنی زندگی کو ایک مقصد دو۔ اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤ، حرام لذتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تو کم سے کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، حرام ریلیشن شپ سے بچو، فلموں اور ڈراموں سے بچو، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو، تراویح ضرور پڑھو، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے آپ کو، تہجد بھی پڑھو، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، کم سے کم 1 پارہ۔ اس پورے مہینے میں 1 قرآن ختم کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اور جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ ابھی اسی مہینے میں قرآن سیکھنا شروع کر دیں۔